نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بچیوں نے، خواتین نے پی سی اوز کے بارے میں ارشاد فرمایا، مینسز کھل کے نہیں آنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس میں تکلیف ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور دوران مینسز یا بیفور دا مینسز درد ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، دورہ پڑنے جیسی کیفیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام کیفیات کو جب ہمارا ہربل آیورویدا اور مزاج قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے ڈیل کرتا ہے، تو ہم اس میں 2 بوتل SBA اور 1 بوتل TH5 دے دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آسان والی بات جو تھی ریڈی میڈ والی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ ایسی تمام کیفیتوں میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ بچی کا، لڑکی ذات کا، عورت ذات کا پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروا لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے کہ پی سی اوز آ رہا ہے، پی سی او ڈی آ رہا ہے، بلکہ یوٹرس آ رہا ہے، ایکسس فلوئڈ آ رہا ہے، یا اس میں جناب علی سسٹ آ رہی ہے، یا فائبرائڈ آ رہا ہے، یا بے شک ملٹیپل فائبرائڈ آ رہا ہے، یا یوٹرائن فائبرائڈ کہہ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ آ رہا ہے تو اس کا علاج ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا، اب آئیں دوسرے اسٹیپ پہ کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا، پیلوس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ بچی یا خاتون یا وہ لڑکی جو ہے ٹھنڈا پانی تو بہت زیادہ نہیں پیتی، اس سے اکڑاؤ آتا ہے، وہ اکڑاؤ رپورٹ پہ نہیں آتا، نتیجے میں وہ بلاکج پیدا کرتا ہے، اور ٹریفک کہیں لاک ہو جائے گا تو پیچھے لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے نا، اسی دوران، اسی گالیوں کے دوران بیوی کا فون آ گیا تو اور دماغ شارٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بیوی بولی کتنے دیر ہو گئے، کہاں ہو، سچ سچ بتاؤ کدھر ہو، موبائل کی ویڈیو لائیو آن کر کے دکھاؤ، اور کدو لائے کہ نہیں لائے، بیگن لیا کہ نہیں، ادھر ہی دماغ شارٹ ہو گیا۔ تو یہ دماغ کی شارٹنگ، لڑائی جھگڑا، گالیاں بکنا، لڑائی جھگڑا، غصہ کہاں ہو رہا تھا؟ جہاں ٹریفک لاک ہو گیا تھا۔ تو ٹریفک لاک ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچی ذات یا تو جنک فوڈ کھا رہی ہے، منڈ کے، منڈ جنک فوڈ میں کیا ہوتا ہے، میدے کا بنا ہوا ہے نا، برگر ہو یا پیزا ہو، میدا کیا کرتا ہے، گاڑھا پن پیدا کرتا ہے، گاڑھا پن کیا کرتا ہے کہ نیچرل فلو کو ایزی گزرنے نہیں دیتا، تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور کھانے کے بعد پی لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا، کو جا کہ آپ گرم گرم بریانی کھا کے ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو بچیاں بھی ایسا کر رہی ہیں تو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسری بات ہے کہ ٹھنڈا پانی اور تیز ٹھنڈا پانی پینے کے عادی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نیچرل ٹمپریچر ویلیو، جو کہ زندگی ہے، آرگن ہے، حیات ہے، حیات کا آرگن ہے، ٹھیک ہے، تو جب ٹمپریچر ویلیو نہیں ہوگی تو جناب علی ایسی صورت میں وہ فلو بھی کام نہیں کرے گا، جب وہ فلو کام نہیں کرے گا تو رزلٹ بھی نہیں بنے گا، جب رزلٹ نہیں بنے گا تو بندہ پریشانی میں آ گیا۔ بندہ پریشانی میں کب آیا؟ جب بے اعتدالی کا شکار ہوا۔ تو بے اعتدالی سے آپ بچ لیجئے۔ ایک آسان کام اور میں بتا دوں آپ سے، ٹھیک ہے، کسی بچی کو درد ہو رہا ہے مینسس کے دوران، اب وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تکلیف میں، ایون کہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ وہ دورے کی شکل اختیار کر گئی، تو اس ایمرجنسی کو آپ نے نمٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل ہونا چاہیے آپ کے پاس، ایک بڑا چمچ، بولو جی درد ہو کہاں رہا ہے، جہاں بچی ہاتھ رکھے اس جگہ وہ تیل، گرم تیل، نیم گرم تیل اچھی طرح مساج کریں، ذرا دباؤ کے ساتھ، تاکہ وہاں کا نیچرل ٹمپریچر بحال ہو جائے اور اس کی تکلیف ختم ہو جائے، فلو کھل جائے، ایکسٹرا کولنگ وہاں سے ختم ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات، ایک اور آسان بات میں بتا دوں آپ کو کہ دوسرا طریقہ، گڑ ملا گرم پانی، گڑ ملا ہوا گرم پانی پلانے سے بھی نیچرل ٹمپریچر ایکٹیو ہو جائے گا، ٹریفک کا فلو بحال ہو جائے گا، کولنگ ریزسٹنس کی وجہ سے جو بلاکیج آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، تو اس سے بھی دورے پڑنے کی کیفیت، درد پڑنے کی کیفیت، اذیت ناک کیفیت، چیخنے پکارنے کی کیفیت، ایون کہ اکثر اوقات اذیت اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ عورت کی آواز مرد جیسی ہو جاتی ہے، اور وہ اچانک چیخ کے کہتا، میں تجھے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب کو مار دوں گا۔ اب وہ لڑکی بولی مار دوں گا بجائے گی کے بولی گا، تو یہی لگتا ہے کہ جنات آ گئے۔ پھر آپ جوہلا کے ہتھے چڑھ جاتے ہو، وہ جوہلا نہ مینسس کو سمجھتے ہیں،
نہ پیلوس الٹرا ساؤنڈ کو سمجھتے ہیں، نہ رپورٹ کو سمجھتے ہیں۔ وہ جنات اتارنے کے بہانے ڈنڈے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، کچھ اس کے ناخن نوچ لیتے ہیں، کچھ اس کے بال جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جن اتار رہے ہیں۔ ابے کون سے جن کہے گا جن؟ ٹھیک ہے، تو پھر جوہلا کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو یہ بنیادی نسخہ جو نانی دادی کا تھا وہ آپ سیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، تاکہ ایسی کسی بھی ایمرجنسی کو آپ ڈیل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیل فائنل کرنی ہو، ڈیل تو کر لیا، ڈیل فائنل کرنا ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ جناب پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروا لیں گے، اور ایک ایکسٹرا کام کر لیجئے، تھائرائیڈ کا بھی ٹیسٹ کروا لیجئے، کیونکہ تھائرائیڈ کا جو غلاظت والا پانی اندر گرے گا تو وہ فائبرائڈ پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی پیلوس الٹرا ساؤنڈ جب کسی بھی صورت میں کرانا پڑ جائے تو کوشش کریں کہ تھائرائیڈ کا بھی کورس کروا لیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کروا لیں۔ اچھا، اسی طرح بے شمار کیس ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تھائرائیڈ ہے، نہ پیلوس الٹرا ساؤنڈ میں کوئی خرابی ہے، سب ٹھیک ہے، بچے نہیں ہو رہے۔ تو ایسی صورت میں مرد حضرات کو تعاون کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، مرد کو اپنی رپورٹ کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دونوں انسان ہیں نا، دونوں کے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے۔ تو فالٹ جہاں عورت میں ہوتا ہے وہاں مرد میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا میاں بیوی، وہ شادی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، جو فوراً ہی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر، اور پھر اس کو مینیج کر لیتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے بھی رہتے ہیں۔ مینیج بھی کرنا ہے، ٹیسٹ بھی کروانا ہے، مینیج بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، تو اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے جی مونچھوں کو ہاتھ پھیر کے، نہیں جی ہمارے تو سارے خاندان میں کوئی ہویا ہی نہیں مسئلہ، تو اس میں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جناب والی ٹیسٹ کرا کے تھک جاتی ہے، اور پھر وہ بات نہیں بن پاتی، ٹھیک ہے۔ تو بات بنانی ہے تو دونوں کا ٹیسٹ ہوگا، مرد کا اسپم سیمن کا ٹیسٹ کروا لیں، عورت کا پیلوس الٹرا ساؤنڈ اور تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروا لیں، چیز کو فائنل کریں کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور درد اور تکلیف مینسز اور حیض کی، ایام کی، پیریڈز کی جو تھی، اس کا سالو جو آسان ترین تھا وہ میں نے بتا دیا کہ اگر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، اس پورے سرکٹ کو کور کرتے ہیں، تو TH5 کی 1 بوتل، SBA کی 2 بوتل دے دیتے ہیں۔ باقی آپ کے کام کرنے کے بتا دیے کہ پرہیز کیا کیا کرنے ہیں، اور آپ گھر میں نمٹانا چاہیں تو گڑ ملا گرم پانی پلا دیجئے، اور لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل جہاں زیادہ درد ہو رہا ہے وہاں مالش مساج کر دیجئے، تو امن پیدا ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی آواز میں بول رہی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چیخ پکار رہی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بدترین درد میں اذیت میں بچیاں مر بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جوان بچی مر گئی، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار ایسے کیس آپ نے سنے ہوں گے، کچھ بھی نہیں تھا مر گئی، نہیں کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ مینسز کی پرابلم اس کی برداشت سے باہر ہو گئی، اس کے پینک اٹیک بڑھ گیا، اس نے اس دماغ کو کمانڈ دی کہ اتنی اذیت سے مر جانا بہتر ہے۔ جب دماغ نے اس کمانڈ کو ایکسیپٹ کیا تو اس کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حالات وجوہات ہوتی ہیں، بندہ نہیں مر رہا، آپ صحیح کارپوریشن نہیں کر رہے، صحیح ڈائگنوس نہیں کر رہے، صحیح علاج نہیں کر رہے، اس وجہ سے بندہ مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بجی اللہ نے موت لکھی تھی بندہ مر گیا، نہ بجا صحیح علاج کرانے کے آپ اس کا جن اتروا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جاہل آدمی جناب علی، اور پیلوس الٹرا ساؤنڈ اس نے کروائی نہیں، وہ جن اتارنے بیٹھ گیا، اس نے بولا 7 کالی مرغی لے آؤ، اور 15 سفید بکرے لے آؤ، 3 پیلے رنگ کے بیل لے آؤ، اور 5 میٹر کپڑا لے آؤ، کیونکہ حضرت جی چھوٹے بونے سے تھے نا، ان کا سوٹ 5 فٹ میٹر میں بن جاتا تھا، تو 5 رنگ کی مٹھائی لے آؤ، اور 5 لاکھ روپے لے آؤ۔ تو آپ نے بولا یہ سارا روحانی علاج، کون سا روحانی علاج بھائی؟ ابے کون سا روحانی علاج؟ سیدھے 2 ٹکے کا پیلوس الٹرا ساؤنڈ کراتے، سارا مسئلہ سامنے آ جاتا، علاج کرا لیتے۔ آپ کی ان ڈرامے بازیوں میں بچی مر گئی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا مینیج کر کے چلیں گے، معاملے کو سمجھ کے چلیں گے، آسان ترین طریقے سے چلیں گے، تو بھائی زندگی بچ جاتی ہے۔ ایک انسانی جان کو آپ بچا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ڈیل کر سکتے ہو، مینیج کر سکتے ہو، اس کو بہت اچھا بھی کر سکتے ہو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، ٹھیک ہے۔ کر کے دیکھ لیں، جو بتایا وہ آسان ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331209888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ
یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔